بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ پیارے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 114 ہجری نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ایک معتبر راوی کا بیان ہے کہ ہم حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ہشام بن عبد الملک کے گھر کے پاس سے اس وقت گزرے جب کہ وہ اس کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ گھر خراب و خستہ ہو جائے گا اور لوگ اس کی مٹی تک کھود کر لے جائیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ مجھے آپ کی اس بات سے تعجب ہوا کہ ہشام کے گھر کو کون تباہ و برباد کر سکتا ہے، مگر جب ہشام کا انتقال ہو گیا تو ولید بن ہشام کے حکم پر اس مکان کو گرا دیا گیا اور مٹی کو اس حد تک کھودا گیا کہ اس کو بنیاد کے پتھر نظر آنے لگے۔ میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن میرے والد ماجد حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، میری عمر صرف 5 سال اور رہ گئی ہے۔ جب انہوں نے وفات پائی تو ہم نے ماہ و سال گنے تو وہی مدت نکلی جتنی کہ آپ نے بتائی تھی۔ بزرگوں میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں مکہ معظمہ میں تھا کہ مجھے حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شوق ہوا۔ میں صرف اسی غرض سے مدینہ طیبہ گیا۔ جس رات میں وہاں پہنچا سخت بارش ہوئی، جس کے سبب سردی بہت بڑھ گئی۔ آدھی رات گزر گئی، تب میں آپ کے گھر پہنچا۔ میں ابھی اسی فکر میں تھا کہ آپ کا دروازہ اس وقت کھٹکھٹاؤں یا صبر سے کام لوں، یہاں تک کہ صبح کے وقت وہ خود ہی باہر تشریف لے آئے۔ اچانک آپ کی آواز سنائی دی۔ آپ نے فرمایا، اے لونڈی، فلاں شخص کے لیے دروازہ کھول دے، اس لیے کہ آج کی رات اسے سخت سردی لگ گئی ہے۔ لونڈی نے آ کر دروازہ کھولا اور میں اندر چلا گیا۔ ایک اور بزرگ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک لونڈی باہر آئی، وہ جوانی میں قدم رکھ رہی تھی، مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے اس کو چھوتے ہوئے کہا، اپنے آقا سے کہو فلاں شخص دروازے پر حاضر ہے۔ اندر سے آواز آئی کہ گھر میں آ جاؤ، ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ میں اندر گیا تو عرض کیا، حضور میرا ارادہ برا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، لیکن آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرنا۔ حضرت علامہ نہانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ابو بصیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود تھا کہ منصور اور داؤد بن سلیمان مسجد شریف میں آئے۔ ابھی تک عباسی خاندان کو حکومت نہیں ملی تھی، جس کے خلیفہ بعد میں منصور بننے والے تھے۔ داؤد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا، منصور کو شرف حضور سے کون سی چیز مانع ہوئی؟ داؤد نے جواب دیا، وہ سخت مزاج ہے۔ آپ نے فرمایا، لازماً یہ شخص ایک دن تخت خلافت پر منکمن ہو جائے گا، لوگوں کی گردنوں کو رون ڈالے گا اور مشرق و مغرب پر چھا جائے گا۔ اس کی لمبی حکومت ہوگی اور اتنا مال اکٹھا کرے گا کہ اس کی مثال نہ ہوگی۔ داؤد نے منصور کو حضرت کی یہ پیشگوئی جا کر بتا دی۔ اب وہ شرف حضوری سے مشرف ہو کر معذرت کرنے لگا کہ محض آپ کے دبدبہ اور شکوے کی وجہ سے پہلے حاضر نہیں ہو سکا۔ پھر داؤد نے جو کچھ بتایا تھا اس کے متعلق حضرت سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، یہ تو ہو کر رہے گا۔ منصور نے پوچھا، کیا ہماری حکومت آپ سادات کی حکومت سے پہلے ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اس نے پوچھا، کیا میرے بعد میرا کوئی لڑکا بھی حکمران ہوگا؟ فرمایا، جی ہاں۔ پوچھنے لگا کہ اموی خاندان کی حکومت کا زمانہ زیادہ ہوگا یا ہماری حکومت کا؟ فرمایا، تمہاری حکومت کا زمانہ زیادہ ہے۔ اس ملک کے ساتھ تمہارے نوعمر لڑکے اس طرح کھیلیں گے جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں۔
میرے والد گرامی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے اسی طرح ارشاد فرمایا تھا۔